السلام علیکم۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائی ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 23 ہے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ۔ انگلی پر کی چین گھماتے ہوئے وہ گنگناتا ہوا کچن کی جانب بڑھ رہا تھا جب مناہل کے کمرے میں سے کسی کے کھلکھلانے کی آواز پر چونک کر رکا۔ گھر میں تو صرف مناہل اور آنٹی تھے، لیکن یہ آواز تو ان میں سے کسی کی نہیں تھی۔ لیکن یہ آواز، یہ تو وہ پہچانتا تھا۔ ہاں، یہ آواز اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ دیوار پر ہاتھ رکھے اس نے سر اندر ڈال کر جھانکا، اور جو چہرہ اسے نظر آیا تھا اسے دیکھ کر جانے کیوں بے ساختہ خوشگواری کا احساس ہوا تھا۔ وہ تقریباً 2-3 مہینے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو آمنا سامنا ہو جایا کرتا تھا جب یونی ختم ہونے کے بعد وہ انوشے سے ملنے زرنور کے گھر آتی جاتی تھی، لیکن پھر کچھ ٹائم پہلے وہ بوسٹن چلی گئی تھی اپنی پھپھو کے گھر۔ یہ بھی اسے انوشے سے ہی معلوم ہوا تھا، لیکن اتنے دنوں بعد اس کا چہرہ دیکھ کر حیدر کا دل الگ ہی تو رنگ بجا رہا تھا جب بھی مناہل کی نظر اس پر پڑی تھی۔ حیدر، تم یہاں؟ صورت سے اس نے اپنے پیلے آنچل کا گھونگھٹ سا نکالا تھا۔ اس کی آواز میں حیرت پنہاں تھی، کیونکہ بخاری ہاؤس سے ابھی کسی کی بھی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کی نگاہ حیدر کی جانب اٹھی تھی۔ سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ پہنے، ڈارک گلاسز کو ہمیشہ کی طرح گریبان میں اٹکا رکھا تھا۔ میں تو کسی کو ٹھکانے لگانے کچن میں جا رہا تھا جب 2 چڑیلوں کی ہنسنے کی آواز نے مجھے یہاں جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ ششپا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ جانے کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن حمزہ بھی اپنے نام کا ہی ایک ڈھیر تھا۔ کچن میں کسے ٹھکانے لگانے جا رہے ہو؟ مناہل نے اس کی پہلی بات ہی سنی تھی۔ کوفتوں کو۔ وہ دیکھ یشوا کو رہا تھا اور بات مناہل سے کر رہا تھا۔ تم کوفتوں کو ٹھکانے لگانے آئے ہو؟ ہاں نا، کل ماہین بھابی نے اتنے مزے کے بنائے تھے کہ میں نے اور ریاض نے تو ایک ڈونگا بھر کر چھپا بھی دیا تھا۔ اب اسے ہی ٹھکانے، میرا مطلب ہے کہ کھانے آئے ہیں۔ تم کیا زرنور کے گھر سے کچھ کھا کر نہیں آئے؟ حیدر کی بات پر جانے کیوں ان دونوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ نہیں، ہم نے احمد کے ساتھ اسی کے گھر ناشتہ کر لیا تھا، اس کے بعد کوفتوں کی وجہ سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ کیسی ہیں آپ یشوا صاحبہ؟ بالآخر رہا نہ گیا تو بول ہی اٹھا۔ اسے مخاطب کرنے اور 2-4 کھری کھری سنے بغیر اسے چین کہاں آتا تھا۔ ٹھیک، یک لفظی جواب دے کر وہ اپنے سوٹ کیس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ انداز میں خفگی بھرا تاثر بھی صاف واضح تھا۔ یہ کیا رہنے کے لیے آئی ہے؟ حیدر نے اشارے سے مناہل سے پوچھا تھا۔ ہاں، شادی تک یہیں رہے گی، بڑی مشکل سے راضی کی ہے۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی جبراً مسکرا دی تھی۔ ویسے وہ تمہارے بے وقوف عاشق تمہارے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر تم سے ملنے آ رہا تھا، بڑی مشکل سے پکڑ کر کمرے میں بند کیا ہے اسے۔ تم لوگوں نے حارث کو کمرے میں بند کر دیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ اور نہیں تو کیا، اگر وہ تمہیں اس مایوں کے نیلے پیلے جوڑے میں دیکھ لیتا تو شادی والے دن بقول تم چڑیلوں کے روپ نہیں آتا نا، اور تم سٹیج پر بیٹھی ہوئی پوری منہ سے خون ٹپکانے والی آدم خور بھوتنی لگ رہی ہوتی۔ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ کیوں نہیں آنے دیا تم نے اسے؟ میں گھونگھٹ نکال کر بات کر لیتی جیسے تم سے کر رہی ہوں۔ مناہل برا ہی مان گئی تھی۔ ایک تو تم لوگ کبھی اکیلے نہ رہنے دینا ہم بیچارے معصوموں کو، ہر وقت ہی بلا بن کر سر پر سوار رہتی ہو۔ اس نے بیزاری سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا ریاض۔ مناہل کے چہرے پر غصے کے سے انداز دیکھ کر اس نے پھر سے پینترا بدلا تھا۔ اگر تم کہو تو ملاقات کا انتظام کروا دیتا ہوں، ابھی احمد اور نور بانو کی بھی کروا کر آ رہا ہوں۔ واقعی میں؟ ہاں نا۔ ٹھیک ہے پھر کروا دو، اس نے شرمگی انداز میں کہا، لیکن لگ نہیں رہا تھا کہیں سے کہ وہ شرما رہی ہے۔ کروا دو پھر، حیدر نے اس کی نقل اتاری۔ ایسے ہی کروا دوں؟ پیسے لگتے ہیں بہن، احمد سے 5,000 لیے میں نے پورے، لیکن چونکہ تمہاری شادی قریب ہے اس لیے پکڑے جانے کا خطرہ بھی زیادہ ہے، تو تم سے پورے 10,000 لوں گا، اور اگر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو میرا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ پروفیشنل بزنس مین کے سے انداز میں جیسے ڈیل اور اس کی شرطیں بتا رہا تھا۔ انداز اتنا سنجیدہ تھا جیسے سچ میں یہ اس کا پارٹ ٹائم بزنس ہو۔ ایک 10 منٹ کی ملاقات کے 10,000؟ وہ حیرت زدہ انداز میں بولی۔ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ حارث سے جا کر ہی لو۔ اگلے ہی لمحے نخوت سے ناک چڑھا کر بولی۔ تم سے پہلے اسی نے کہا تھا، لیکن پھر ڈیل کینسل کر دی اس کنجوس نے، وہ تو 2,500 پر ٹرخا رہا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، مہنگائی کے اس زمانے میں کون اتنے سستے میں ایسے جان جھوکم میں ڈالنے کا کام کرتا ہے؟ اور دیکھو ذرا، تمہارے لیے وہ 10,000 بھی نہیں دے سکتا۔ حیدر نے افسوس سے سر ہلایا۔ حیدر، اوئے حیدر!
ریاض کی حواس باختہ آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ابھی کوفتے نہیں ہیں؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ پورا کچن چھان مارا لیکن کہیں نہیں ملے۔ ریاض کے جذباتی لہجے پر حیدر کا دل ڈوب گیا۔ کوفتے غائب؟ اب میں کھاؤں گا کیا؟ اس سے گہرا صدمہ ہی تو پہنچا تھا۔ مجھے کھا لے، ریاض سلگ کر بولا۔ صرف اپنا خیال ہے تجھے، کمینے، اور میں جو… اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک ابرو اٹھا کر اس نے تعجب سے کھڑکی کے پاس کھڑی فون پر بات کرتی یشوا کو دیکھا تھا۔ یہ کب آ گئی؟ اشاروں کنائیوں میں حیدر سے پوچھا۔ اس سے زیادہ ضروری ابھی کوفتے ہیں، تو نے ٹھیک سے دیکھا تھا نا؟ ہاں نا، ایک چیز دیکھی ہے لیکن نہیں ملے۔ اس کا انداز ہارے ہوئے جواری کی طرح تھا۔ کتنی مشکل سے سب کی نظروں سے بچا کر اس ایک ڈونگے کی حفاظت کر رہے تھے۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیتے، حیدر کو ابھی بھی امید سی تھی۔ حیدر ریاض؟ اتنی دیر سے ہنسی کنٹرول کرتی مناہل اب بول ہی اٹھی تھی۔ انہیں ڈھونڈنے کی تکلیف مت کرو۔ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ دونوں فوراً ہی پرجوش ہو گئے۔ وہ میں نے اور یشوا نے کھا لیے، تھینکس ٹو بوتھ آف یو۔ تم لوگوں نے اسے چھپا کر رکھا، سچ میں اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں باہر سے آرڈر کرنا پڑتا۔ اس نے محظوظ انداز میں بیچارگی اور شرارت کی ملی جلی کیفیت میں کہا تھا۔ وہ دونوں سکتے کے سے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ شام کے وقت جا کر سب کی واپسی ہوئی تھی۔ خیریت ہے؟ آج لڑکے والوں کی طرف سے دھمال ڈالنے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ چائے کی چسکیاں لیتے انوشا نے ریلنگ سے ٹیک لگائے ہلکا سا جھک کر نیچے جھانکتی ہوئی شرارت سے پوچھا۔ دونوں ڈی جے کوفتے نہ ملنے کا سوگ منا رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے۔ موبائل پر زرنور اور احمد کے نکاح کی ویڈیو دیکھتی مناہل اور یشوا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یشوا کی وہاں موجودگی ان سب کے لیے ہی سرپرائزنگ تھی، کیونکہ اس نے تو شادی میں آنے سے معذرت کر لی تھی، لیکن ایسے اچانک اسے وہاں دیکھ کر وہ سبھی بے حد خوش ہوئی تھیں۔ جو فاریہ کی ہم عمر تھی، یعنی ان چاروں سے 1-1.5 سال چھوٹی ہی تھی، لیکن پھر بھی ان کی کافی گہری دوستی تھی آپس میں۔ ذریعہ دوپٹہ بھی لے جاؤ، لہنگے کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، یہ پنک کلر، اسے چینج کروا کر آتشی رنگ لے لینا۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ ناشتے کرنے کے بعد زرنور، انوشے اور یشوا سہرش بیگم کے ساتھ مال جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ابھی بھی 2-4 چیزیں خریدنی تھیں اور یشوا کی تو پوری شاپنگ رہتی تھی، جس کا شادی بیاہ جیسی تقریبات کے ملبوسات خریدنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے اب اس کی تیاری بھی ان لوگوں نے ہی کرنی تھی۔ انوشا نے لسٹ بنا کر اس پر سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد مناہل کو پکڑا دی تھی۔ ایک دفعہ اور دیکھ لو، اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس میں لکھ دو۔ اب چلو بھی، آتے آتے بھی پھر شام ہو جائے گی۔ زرنور نے ہینڈ بیگ چیک کرتے ہوئے انہیں جلدی کرنے کا کہا تھا۔ فاریہ تم نے کچھ منگوانے؟ چھوٹی ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے اندر آتی فاریہ کو دیکھ کر انوشے نے پوچھا۔ نہیں انوشے، میری تیاری کمپلیٹ ہے اور آپ لوگ پلیز جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا اس تیز آواز سے۔ اس کا اشارہ ڈیک پر تیز آواز سے چلتے گانوں کی طرف تھا، جو حیدر اپنے دوست کی شاپ سے اٹھا لایا تھا، جس کے آس پاس جانے پر بھی ان سب نے پابندی لگا رکھی تھی۔ وہ لوگ تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بند کروا دیتی تھی، لیکن فاریہ کی اس سے اتنی فرینکنس نہیں تھی۔ ایک سپیکر پر تو وہ لوگ بھی خالص شادی والے گانے ہی بجاتی تھیں، اور اس کی بھی آواز صرف اتنی ہوتی تھی کہ صرف اوپر کے پورشن میں ہی ہوتی تھی، لیکن جب حیدر گانے لگاتا تھا تو پورے محلے کے کان جھنجھنا اٹھتے تھے۔ ایک تو وہ گانے شادی والے ہرگز نہیں ہوتے تھے، اور دوسرا ایکو کے ساتھ ساتھ اس کے گلے کے سپیکر کا بھی فل والیوم ہوتا تھا۔ ابھی بھی دونوں گلا پھاڑ کر گا رہے تھے۔ اس کی فکر مت کرو، ماہین بھابھی تو گھر پر ہی ہے نا، تھوڑی دیر بعد ان سے کہہ کر بند کروا لینا، زرنور نے مسکرا کر کہا۔ جلدی کرو بچیو۔ نیچے سے سہرش بیگم کی آواز دینے پر جلدی جلدی کرتی وہ لوگ نیچے اترنے لگیں۔ وہ جو الٹی پی کیپ پہنے سیٹی بجاتے ہوئے باہر کی جانب جا رہا تھا، ان لوگوں کو نک سک سے کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر کیپ سے چہرہ چھپاتا الٹے قدموں پلٹا تھا، لیکن تب تک ان کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ حیدر ہمیں مارکیٹ لے چلو، اور حیدر نے 100 دفعہ خود کو کوسا تھا، ضرورت ہی کیا تھی گھر پر رکنے کی۔ ریاض اور احمد نے کتنا اصرار کیا تھا آفس چلنے کے لیے، لیکن اس نے بھی صاف منع کر دیا تھا، جیسے شادی تو اسی کی ہو رہی ہو۔ اشر اور تیمور بھی اپنے آفس میں تھے، اور حارث بیچارہ کبھی ٹیلر کے، کبھی ہال کے، تو کبھی کہاں کہاں کے کام نپٹاتا پھر رہا تھا۔ صرف ایک وہی صحیح معنوں میں فارغ تھا جو 1 ہفتے سے ڈرائیور کے فرائض سنبھال رہا تھا، لیکن اب وہ بھی تب اٹھا تھا۔ 2-4 دن خوشی خوشی لے کیا گیا، تم لوگوں نے تو مستقل اپنا ڈرائیور ہی سمجھ لی ہے، وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ ہاں تو گھر پر فارغ بیٹھ کر تم کرتے بھی کیا ہو سوائے محلے والوں کا سکون برباد کرنے کے؟ اس نے بھی فوراً حساب بے باک کیا۔ یہ صرف آخری دفعہ ہے، اس کے بعد کہیں نہیں لے کر جاؤں گا، وہ ہٹ دھرمی سے کہہ رہا تھا۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو چلو۔
ذرنور نے لاپرواہی سے ہاتھ جھلایا تھا، وہ صرف صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ لندن جیسے ملک میں رہ کر بھی تم اپنی روایتوں کی اتنی پاسداری کرتی ہو۔ بھلے سے میری ساری زندگی وہیں گزری ہے، لیکن میں تو آج بھی پشاور کے رنگ میں ہی رنگی ہوئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں پشاور صرف ایک دفعہ گئی ہوں اپنی زندگی میں، وہ بھی صرف 4 سے 5 دنوں کے لیے، لیکن یہ دن جیسے نقش ہو گئے ہوں میرے دل پر۔ اور دوسرا بابا اور آبی جان کی وجہ سے، جنہوں نے اس ملک میں رہ کر بھی کبھی مجھے پشاور کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ مسکرا کر کہتی، ساتھ ساتھ کیچپ میں فرائز بھی ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی جو ماہین نے اسے تھوڑی دیر پہلے بنا کر دی تھی۔ تمہیں تو ایک نظر دیکھ کر ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی کٹر پٹھان فیملی سے بلانگ کرتی ہو، لیکن اشر تو تم سے بہت مختلف ہے۔ وہ تو جب تک بتائے نہ کہ میں پٹھان ہوں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ قورمے کا مسالہ بھونتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ارے نہیں آپی، بھائی صرف اپنے حلیے کی وجہ سے نہیں لگتے، ورنہ وہ تو اندر سے پیور پٹھان ہے۔ اس کے انداز میں اشر کے لیے فخر سا تھا۔ انگلی اور انگوٹھے سے پیشانی مسلتا وہ سیدھا کچن میں آیا تھا۔ بھابھی وہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھی فاریہ کو دیکھ کر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ اسی نے تو اس کا چین و سکون برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ فاریہ نے جلدی سے کندھے پر پڑا دوپٹہ سر پر ڈالا تھا۔ تم اس وقت خیریت؟ ماہی نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو صرف 1 ہی بجا تھا اور وہ تو احمد کے ساتھ صبح آفس گیا تھا۔ وہ سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے آ گیا۔ آپ پلیز چائے بنوا دیں مجھے، اس نے بدستور پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ چہرے پر تھکن بھی صاف واضح تھی۔ بنوا دیں؟ اتنے روب سے یہ میرے لیے کہہ رہے؟ وہ سلگ ہی تو اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں۔ نہیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کر لیں، لیکن جو فارغ بیٹھا ہے اسے کہہ دیں۔ ماہین اور فاریہ کے علاوہ وہاں تھا ہی کون، اور وہ یقیناً اسی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں فاریہ بنا دیں گی، فاریہ کب بنا دو اس کے لیے، ماہی نے مصروف سے انداز میں کہا۔ وہ تلملا کر رہ گئی۔ اس کے انداز پر ریاض اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ سنیے ذرا جلدی بنائیے گا، مصنوعی سنجیدگی اس نے سیدھے اسے مخاطب کر کے کہا تھا، جو مکمل اسے نظر انداز کرتی فریج سے دودھ نکال رہی تھی۔ ریاض کی نظر ٹیبل پر پڑی آدھی فرائی سے بھری پلیٹ پڑی تھی جو وہ تھوڑی دیر پہلے کھا رہی تھی۔ بھابھی کیا یہ میں لے لوں؟ اس کا اشارہ پلیٹ کی طرف تھا۔ یہ فاریہ کی ہے ریاض، اور وہ میری۔ یہ احساس ہی کتنا دلکش تھا اس کے لیے۔ یہ اور بنا لیں گی اپنے لیے؟ آگے آ کر اسے اٹھاتا وہ کھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ لاکھ دل چاہنے کے باوجود بھی فاریہ اس کی چائے میں چینی کی جگہ نمک نہیں ملا سکی تھی، اور پھر نمک ملانے سے ہوتا بھی کیا؟ جس حساب سے اسے ریاض پر غصہ آتا تھا، اگر نمک کی جگہ زہر دستیاب ہوتا تو وہ کبھی نہ چوکتی ملانے سے۔ بے دلی سے چائے بنا کر اس نے کپ میں نکالی تھی۔ ایسا کرو فاری، فریج پر باکس رکھا ہے، اس میں سے پین کلر بھی لے لو۔ آپی میں نہیں جاؤں گی دینے، وہ بدک کر بولی۔ ارے، ماہین بے ساختہ ہنسی تھی۔ فکر نہیں کرو، کچھ نہیں کہے گا، وہ حیدر نہیں ہے۔ لیکن وہ منمنائی۔ چلی جاؤ نا فاری، میں کہہ رہی ہوں نا کچھ نہیں کہے گا، اور چائے ٹھنڈی ہو گئی تو پھر فائدہ؟ لیکن مجھے نہیں پتا نا کہ وہ کہاں ہوں گے، اس نے پھر عذر تراشا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ اس کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی۔ حارث کے کمرے میں ہوگا، ماہین نے اس کا یہ بہانہ بھی سائڈ پر کر دیا تھا۔ ناچار اس نے باکس میں سے ٹیبلٹ نکال کر ٹرے میں رکھی، سر پر جمے دوپٹے کو پھر سے ٹھیک کرتی منہ بناتے ہوئے وہاں سے نکل کر حارث کے کمرے کے پاس آ رکی۔ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ بس جاؤں گی اور رکھ کر جلدی سے واپس آ جاؤں گی، گڈ۔ ہلکے سے دروازہ نوک کر کے اس نے اندر قدم رکھا۔ وہ جو صوفے پر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا تھا، کھٹکے کی آواز پر ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھا، جس نے مضبوطی سے ٹرے کو جکڑ رکھا تھا۔ انداز تو ایسا تھا کہ بس چلے تو وہیں فرش پر رکھ کر بھاگ جائے جلدی سے۔ ایمے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ اٹھ کر قدم قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ فاریہ کا دل جانے کیوں زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لاؤ، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر آواز کو بھاری بناتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ فاریہ نے جلدی سے ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی، لیکن جلد بازی میں ہی اس کی انگلیاں ریاض کے ہاتھ سے ذرا سی ٹچ ہو گئی تھیں۔ اسے جیسے کرنٹ سا چھو گیا تھا۔ وہ جو گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کو تھی، ریاض نے صورت سے اس کی کلائی جکڑ لی تھی۔ آپ نے ہاتھ کیوں پکڑا ہے میرا؟ خون ہی تو کھول اٹھا تھا اس کی جرت پر۔ اوہ پلیز اب تھپڑ مت مار دینا، میں تو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی فرائز کی پلیٹ لے جاؤ۔ ریاض نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی خالی پلیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سر میں مار لیں اپنے، اس نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوا کر کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ اتنا غصہ؟ وہ چھیڑتے ہوئے محظوظ انداز میں اس کا گلابی سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھی بھرا تھا۔
بے شک اس نے بے دلی سے بنائی تھی، لیکن ذائقہ پھر بھی اچھا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کیجیے مجھ سے، وہ چبا کر اسے باور کروا رہی تھی۔ باضابطہ دونوں کی پہلی بات چیت تھی، ایک مار ڈالنے پہ بضد تھی تو دوسرا مر جانے کے لیے بے قرار۔ ریاض کا دل تو صرف اس کا خود سے مخاطب ہونے پر جھوم اٹھا تھا۔ بھلے سے وہ اسے کڑوی کسیلی جو بھی سنا رہی تھی، لیکن اس کے لیے تو یہ بھی بہت تھا کہ وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ معافی فاریہ صاحبہ، شوخ انداز میں اس نے فوراً ہی ادب سے سر جھکایا تھا۔ آگ برساتی نظروں سے اسے گھور کر وہ پیر پٹختی وہاں سے گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے چائے پینے لگا۔ اس کی تو ایک ایک ادا دل کو بھاتی تھی۔ ایک نہ ایک دن تو تمہیں ریاض چودھری کا بننا ہی پڑے گا۔ لان میں رکھے بڑے سے پنجرے میں اٹھتے پھرتے حارث کے آسٹریلین طوطے، اور ٹھیک اس کے سامنے بیٹھی انہیں دیکھ کر رال ٹپکا کر ان پر نیت خراب کرتی زرنور کی مانو بلی۔ طوطے دیکھ کر منہ میں پانی بھرانا تو فطری تھا۔ اب زرنور نے کبھی اسے گوشت کا ٹکڑا تک چکھایا نہ تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ اسے ہر چیز کھلا دیتی تھی جو وہ بیچاری صبر کرتی ہوئے چپ چاپ کھا لیتی تھی۔ لیکن آخر کو تو تھی ایک جانور، اور اوپر سے ایک بلی۔ اگر زرنور اپنی پیاری بلی مانو کو طوطے دیکھ کر ایسے زبان چاٹتے دیکھ لیتی تو اس کے جانور ہونے کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے 2 تھپڑ تو لگا ہی دیتی۔ حیدر ہنستے ہوئے اس کی نیت لگاتار دیکھ رہا تھا۔ جب ڈرائیو وے سے شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے، سر پر گوگلز ٹکائی یشپا کو اندر جاتے دیکھا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ اس کی راہ میں آتے ہوئے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ یشپا نے ابرو اٹھا کر اس کی حرکت کو دیکھا۔ کیا تم مجھ سے اپنے نقلی فون توڑ دینے کا بدلہ لینے والے ہو؟ اس کا انداز کچھ طنزیہ سا تھا۔ نقلی تھا جب ہی جانے دیا، اصلی ہوتا تو کیا تم بچ پاتی میرے ہاتھوں سے؟ سینے پر بازو باندھے وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظروں میں ایسی چمک تھی جو آج سے پہلے کبھی یشپا کو محسوس نہ ہو پائی تھی۔ تو پھر؟ وہ ابرو سکیڑے اس کے راستہ روکنے پر ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اصل میں، انگوٹھے اور انگلی سے کان کی لو مسلتے ہوئے وہ 2 قدم بڑھاتے ہوئے نزدیک ہوا۔ بات سے فون توڑنے کی تو نہیں ہے؟ اس کا انداز زومینی سا تھا۔ اوہ، اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بالکل، میں نے تمہارا صرف فون ہی نہیں توڑا تھا، بلکہ تمہاری لاکھوں کی گاڑی پر اسکریچز بھی مارے تھے، تمہاری بے حد محنت سے بنائی گئی اسائنمنٹ بھی جلائی تھی، اور تمہیں پنچ بھی مارا تھا۔ بات کے اختتام پر اس کی گلابی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ذرا دیر کو بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ حیدر تو نظریں ہی اس پر جمائے کھڑا تھا، بھلا اس کی نظروں سے وہ کیسے مخفی رہ سکتی تھی؟ مجرم خود اپنے منہ سے اعتراف جرم کر رہا ہے۔ اس کا پرشوق انداز کچھ جتاتا ہوا سا تھا۔ جیسے تم میرا جرم کہتے ہو، اس سے میں ایکشن کا ری ایکشن کہتی ہوں۔ میں نے جب بھی کوئی حرکت کی ہے تو وہ صرف بدلے کے طور پر کی ہے، ورنہ مجھے کوئی ذاتی قسم کا اناد نہیں تھا تم سے۔ اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہتی ہوئے شاید اپنی صفائی پیش کی تھی۔ وہ تمہارا بدلہ لینے کا طریقہ تھا۔ کیا تم دیکھنا چاہو گی حمزہ حیدر علی کس طرح سے بدلے لیا کرتا ہے؟ ایکسکیوز می؟ اس کے ماتھے پر لکیریں سی ابھریں۔ مجھے لگا تھا اب یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ختم؟ امپاسبل یشپا حمین، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حیدر، اب تمہیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے، اب ہم بچے نہیں رہے۔ وہ دبی دبی آواز سے بولی۔ میں سنجیدہ ہی ہوں۔ جب تم بیمار تھے تو میں تمہارے لیے پھول بھی لے کر آئی تھی، شاید تمہیں یاد ہو۔ سب یاد ہے مجھے۔ اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولا۔ اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی، تمہیں وہ پھول۔ بات چھوڑ کر اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں لانے چاہیے تھے، گہرے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ فاریہ، انوشے، تم نے مانو کو کہیں دیکھا ہے؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، مل ہی نہیں رہی۔ اس کے کھانے کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ وہ تشویش زدہ انداز میں یہاں وہاں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، لیکن ان کے جواب کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا تھا، اور صحیح معنوں میں اس کا منہ کھل گیا تھا۔ الٹی پی کیپ پہنے حارث کا آسٹریلین طوطا ہاتھ میں دبوچے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ناک کی سیدھ میں چلتا حیدر، اور اس کے پیچھے پیچھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر چٹخارے لیتی مانو بلی، اور اس کے پیچھے حارث جو اپنا طوطا واپس لینے کے لیے اسے غصے سے سخت سوز سنا رہا تھا، کیونکہ بلیوں کی کسی چیز پر نظر پڑ جائے اور اس پر ان کی نیت خراب ہو جائے تو پھر وہ اسے ہضم کر کے ہی چھوڑتی ہیں۔ زرنور نے بہت مشکل سے اپنی مانو کو قابو کیا تھا، جو میاؤں میاؤں کرتی حیدر کے قدموں میں لوٹ رہی تھی۔ کبھی کوئی سیدھا کام نہ کرنا تم۔ حارث اور زرنور کا ایک ہی خیال تھا، وہ دونوں کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ حارث اس سے اپنا طوطا واپس لینے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن حیدر ابھی بھی زرنور کی گود میں بے حال ہوتی مانو میڈم کو تسلی دلا رہا تھا کہ
پورا پنجرا بھرا ہوا ہے ابھی تو، اور وہ ایک ایک کر کے سارے اس کی خدمت میں پیش کرے گا۔ لائبہ کہاں ہو تم؟ اسے یشوا نے کہا تھا کہ آپ کو لائبہ بلا رہی ہیں، اسٹور سے کچھ سامان نکال لیں، لیکن یہاں تو وہ اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی جب اچانک ہی کسی نے اس کا بازو پکڑ کر دیوار سے لگایا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے تیمور؟ ہوش ٹھکانے پر آئے تو اس کی شکل دیکھ کر وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ مجھے یہ کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے، وہ سکون سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے؟ اس نے حیرت سے انگلی سے خود کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں تمہاری وجہ سے، میری کال ریسیو نہیں کرو گی، میرے میسج کا رپلائی نہیں دو گی تو مجھے یہی کرنا پڑے گا نا؟ دیوار پر اس کے دائیں بائیں ہاتھ جما کر وہ بیچارگی سے کہہ رہا تھا۔ اب آپ مجھے خود ہی بتائیے، کیا میں سب کے سامنے آپ کی کالز اور میسیجز کے جواب دیتی اچھی لگوں گی؟ خفگی سے کہتے ہوئے اس نے سوال پوچھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی ہنسی روک نہ پایا تھا۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس کے بلا وجہ کے ہنسنے پر مزید تپ چڑھی۔ قسم سے انوش، آپ کہتی ہوئی بڑی کیوٹ لگتی ہو۔ اس کو لمحہ لگا تھا تیمور کی بات سمجھنے میں، اور جب سمجھ آئی تو جھینپ گئی۔ اب جیسے بھی ہو عزت تو کرنا پڑے گی نا آپ کے؟ چہرے پر مصنوعی بے چارگی طاری کرتے ہوئے وہ شرارت سے کہہ رہی تھی۔ مطلب دل سے عزت نہیں کرتی تم میری؟ اس نے جیسے کچھ سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ اس کے منہ پھلانے پر انوشے نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ ایک دل ہی تو ہے جو صرف آپ کی عزت کرتا ہے۔ اور تیمور کی تو مصنوعی ناراضگی انوشے کے ان الفاظوں نے ہی ختم کرتی تھی۔ اگر عزت کی جگہ محبت کا لفظ ایڈ کر دیا جائے تو میں کہوں گی کہ، انوشے نے اپنا نازک سا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا تھا، کہ وہ ہمتاً گوش ہوا، کہ وہ تھوڑا سا جھکے۔ تیمور بے خود ہونے لگا تھا۔ اتنے میں اس نے سارا زور لگا کر خود کو اس کی قید سے نکالا تھا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا جو دروازے کا پٹ تھامے دور کھڑی تھی۔ تو میں کہوں گی کہ تھوڑا سا انتظار۔ وہ جھپاک سے باہر بھاگی تھی اور تیمور اس کی چالاکی پر ہنس دیا تھا۔ ماشاءاللہ کیا نقش پارے بنائے ہیں۔ انوشے زرنور کے مہندے لگا رہی تھی۔ حیدر بھی پاس ہی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا مسلسل کچھ نہ کچھ بولے ہی جا رہا تھا۔ اشر اور ریاض ایکو کے ساتھ الجھے ہوئے تھے جو چل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایک طاہرانہ سی نظر اس نے ان سب پر ڈالی تھی اور پھر بیچ میں بڑی سی چائے کی ٹرے پٹخنے کے سے انداز میں رکھی۔ یہ آخری دفعہ ہے، اب کسی نے چائے کے لیے آواز لگائی تو دیکھنا پھر، اس نے سلگتے ہوئے انداز میں دھمکی دی تھی۔ خوش رہو، سیدھی جنت میں جاؤ گے، حیدر نے جلدی سے 2 کپ چھپڑتے ہوئے خوش دلی سے کہا تھا۔ اور تمہیں تو خاص طور پر کہہ رہی ہوں، اب چائے کا نام بھی نہیں نکلنا چاہیے تمہارے منہ سے۔ لائبہ اسے گھورتے ہوئے وارننگ دے رہی تھی۔ 2 گھنٹوں میں 4 دفعہ چائے بنا چکی تھی، دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ تم نے کہہ دیا نا، اب کبھی بھی نہیں نکلے گا، حیدر نے اسے تسلی دلائی۔ ساتھ ہی اشر اور ریاض کو مخاطب کیا جو پیچکس اور پلاس پکڑے ابھی بھی مصروف تھے۔ یار بھائی، تم لوگوں سے ایک کام کہا تھا کرنے کو، وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا، کل فنکشن میں تو ناک ہی کٹوا دو گے۔ ہم اتنے ہی نالائق ہیں تو آ جا، ریاض نے سلگ کر اسے کہا تھا۔ اب یہ تو چل نہیں رہا، پھر تم لوگ شرافت سے تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ زرنور نے بظاہر مسکراتے ہوئے لیکن کاٹدار انداز میں کہا تھا۔ ساری رات باقی ماندہ تیاری اور پیکنگ میں گزری تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں میوزک لگا کر محفل جما رکھی تھی۔ صبح فجر پڑھ کر کہیں سوئے تو پھر 11 بجے ہی آنکھ کھلی، اور ابھی بھی سب بھاگتے دوڑتے کام نپٹاتے پھر رہے تھے کیونکہ ٹائم سچ میں بہت کم رہ گیا تھا۔ مہندی کے حساب سے ان سب نے شارٹ شرٹ اور بڑے سے کامدار دوپٹے کے ساتھ غرارے بنوائے تھے۔ پارلر جانے میں تو ٹائم ہی ویسٹ ہوتا ہے، اس لیے بیوٹیشنز کو ہی گھر پر بلوا لیا گیا تھا جو ابھی سب کی تیاری کو بس فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ گرین کلر کے غرارہ سوٹ اور لائٹ سے میک اپ میں الٹے ہاتھ کی طرف سے جھومر لگائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ناک میں پہنی ڈائمنڈ کی نوز پن الگ ہی لشکارے مار رہی تھی۔ اس کا ارادہ نیچے جا کر مہندی کی تھالوں کا ایک دفعہ اور جائزہ لینے کا تھا، لیکن اس کمرے کے بند دروازے کی طرف سفید شلوار اور ریڈ کرتے میں ملبوس ریاض کو بڑھتا دیکھ وہ وہیں تھم گئی تھی، اور یہ وقت سوچنے کا ہرگز نہیں تھا، اسے ہر حال میں ریاض کو وہاں جانے سے روکنا تھا۔ اور پھر اسے ریاض پر جتنا غصہ تھا، وہ جتنا بھی برا لگتا تھا، سب فیلنگز کو پسے پش ڈال کر وہ بھاگتی ہوئی اس سے پہلے وہاں پہنچی تھی اور تھوڑا سا پھیل کر اس بند دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ وہ تو مبہوت ہی رہ گیا تھا، ایک تو اس کے حسن کے باعث اور دوسرا اس کی حرکت۔ اسے یقین کرنے میں وقت لگا تھا کہ وہ فاریہ ہی تھی جس نے اس کا راستہ روکا تھا۔ کیا کام ہے یہاں؟ اسے خاصا آکورڈ لگ رہا تھا یہ سب، لیکن اسے روکنا بھی ضروری تھا۔ اپنی تمام تر ناگواری کے باوجود اس سے مخاطب ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ چونک گیا تھا، اور چونکنا تو بنتا تھا۔
ایک تو فاریہ آفریدی نہ صرف اس کے سامنے کھڑی تھی بلکہ بات بھی کر رہی تھی۔ مجھے اندر سے کچھ سامان لینا ہے، اس کے ہوش ربا حسن سے نظریں چراتے ہوئے اس نے کہا۔ آپ ابھی نہیں جا سکتے، بعد میں آ جائیے گا۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ یشپا اور لائبہ جلدی سے اپنا کام ختم کر لیں۔ فاریہ، مجھے ابھی وہ سامان چاہیے، ہال لے کر پہنچنے ٹائم نہیں ہے۔ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ آج تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے لگ رہے تھے۔ میں نے ایک دفعہ کہا نا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے تو بس نہیں جا سکتے، اسے چھو کر بولی تھی۔ ایک تو اس کی نظروں سے جانے کیوں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جب اسے نہیں دیکھتا تھا فاریہ کو تب بھی یہی لگتا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو تم مجھے اندر نہیں جانے دو گے؟ سینے پر بازو لپیٹے وہ فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ ترنت بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہیں کھڑا رہوں گا، اس نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ عجلت میں سیڑھیاں اتر کر باہر کی جانب جاتے حیدر نے حیرت سے ان دونوں کو وہاں کھڑے دیکھا تھا، پھر کیمرہ سنبھالے انہی کے پاس چلا آیا۔ اجی، میں نے کہا، اشر کی ہمشیرہ صاحبہ اور میرے کمینے دوست، کیا کر رہے ہو یہاں اکیلے کھڑے ہوئے؟ اس کی فضول انٹری پر ان دونوں نے ہی ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، میں کیا غلط وقت پر آ گیا؟ اس نے معصومیت سے باری باری ان دونوں کو دیکھا، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز کے بعد لائبہ اور یشپا نمودار ہوئی تھیں۔ اپنی ہی دھن میں باہر آتی ان دونوں نے چونک کر وہاں ان تینوں کو کھڑے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ لائبہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں بھی وہی پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، لیکن کچھ بتا ہی نہیں رہے مجھے، حیدر نے کندھے اچکاتے ہوئے ابرو اچکا کر فاریہ اور ریاض کو دیکھ کر کہا تھا۔ لائبہ نے یشپا کو اشارہ دیا تھا، جسے سمجھ کر اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی سرخ کپڑے سے ڈھکی ٹرے لیے فوراً آگے بڑھ گئی تھی۔ فاریہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ لائبہ، میں بتا رہا ہوں یہ مار کھائے گا اشر سے، 2-3 دفعہ دیکھا میں نے اسے اس کی بہن کے ساتھ فری ہوتے۔ حیدر کی بات پر جہاں لائبہ کا منہ حیرت سے کھلا تھا وہیں ریاض بھی پہنچ کر رہ گیا تھا۔ ریاض، یہ حیدر کیا کہہ رہے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے پوچھنے لگی۔ بکواس کر رہی ہے، تم تو جانتی ہو نا اسے، وہ بکھلا کر صفائی دینے لگا تھا۔ جھوٹ بول رہے لائبہ، میں نے خود دیکھا ہے اپنی ان 2 گنہگار آنکھوں سے۔ تیری تو، ریاض نے غصے سے اس کی گردن جھپٹنا چاہی تھی، لیکن عین وقت پر وہ تیزی سے بھاگ لیا تھا۔ ہال کی بکنگ کو کینسل کروا کر بڑے سے گراؤنڈ میں ارینجمنٹس کروائی گئی تھیں۔ کھلے آسمان کے نیچے یلو، گرین اور پنک کلر کی تھیں، بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر جگہ جیسے پھولوں کی بہار سی آ گئی تھی۔ انٹرنس سے لے کر سٹیج تک ہر سو مختلف رنگوں کے پھول ہی پھول بکھرے تھے۔ سٹیج پر بڑا سا لکڑی کا منقش جھولا رکھا گیا تھا، جسے صرف گیندے کے پھولوں اور لائٹوں سے سجایا گیا تھا، اور اس کے گرد سامنے کی طرف سے چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے رنگین دیوں سے کور کیا گیا تھا۔ سٹیج سے نیچے دائرے کی شکل میں پینٹنگ سی بنی ہوئی تھی، جسے مختلف کلر سے بنایا گیا تھا۔ اس پر ربن سے سجا ہوا بڑا سا ڈھول اور سجی ہوئی تھالوں اور چھوٹی مٹکیوں میں مہندی رکھی ہوئی تھی، اور ٹھیک اس کے سامنے بڑا سا ڈانس فلور بنا تھا، جس کے اطراف بھی گلاب کے پھول لگے تھے۔ ڈنر کی تیاری کا انتظام ہال سے تھوڑی دور کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ ہال اوپن ایئر تھا اس لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف کونے میں لائیو باربیکیو کا بھی اہتمام تھا، جس میں پروفیشنل شیفز کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ اس سارے سیٹ اپ کو ترتیب دینے کا سارا کریڈٹ احمد اور اشر کو ہی جاتا تھا، جنہوں نے اپنی نگرانی میں یہ سب ارینج کروایا تھا، لیکن کبھی ان کی غیر موجودگی میں حارث کو ہی یہ سب دیکھنا پڑتا تھا۔ انٹرنس سے آتے ہی وہ سب مبہوت ہو کر ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہر چیز اتنی عمدگی اور خوبصورتی سے سجائی گئی تھی کہ بے ساختہ ہی ان کے لب ستائش سے کھلے تھے۔ امیزنگ یار، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اسٹیج پر رکھے بڑے سے جھولے پر بیٹھ کر ہلکے ہلکے جھولے لیتے ہوئے زرنور نے خوشی سے کہا۔ اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ لڑکے اتنا اچھا کام کر سکیں گے، لیکن مجھے 100% یقین تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ احمد کوئی کام کرے اور وہ بیسٹ نہ ہو۔ اس کے فخر سے کہنے پر وہ سب ہنستی تھیں۔ بڑا پکا رنگ چڑھ گیا تم پر تو احمد کا، پف سے چہرہ تھپتھپاتے ہوئے مناہل نے اسے چھیڑا۔ 2 دن بعد پوچھوں گی میں تم سے کہ حارث کا رنگ تم پر چڑھا یا نہیں، اس نے بھی مزے سے جواب دیا تھا۔ بالکل، اگر شادی کے بعد مناہل ہر جگہ بے وقت سوتی ہوئی پائی گئی تو ہم سمجھ جائیں گے اس پر بھی گہرا رنگ چڑھ چکا ہے حارث کا۔ اس دفعہ جواب انوشے کی جانب سے آیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا انوشے، لائبہ اور زرنور نے ہنستے ہوئے اس کی حمایت کی تھی۔ کچھ زیادہ دوستی نہیں ہو گئی ان دونوں کی؟ لائبہ نے یشپا اور فاریہ کی طرف اشارہ کر کے ذرا بلند آواز سے کہا تھا تاکہ وہ دونوں بھی سن لیں۔ وہ دونوں جو سیلفیز لینے میں مصروف تھیں، ان کی شرارت سے کہنے پر ہنستی ہوئے وہاں آئی تھیں۔ ایسی بات نہیں، لیکن آپ میرڈ گرلز کی باتوں میں ہمارا کیا کام، اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی باتیں کر لیتے ہیں۔
فاریہ نے معصومیت بھری شرارت سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب گیسٹ آنا شروع ہو گئے تھے جنہیں حارث اور مناہل کے پیرنٹس بھی ویلکم کر رہے تھے۔ ہال بھی آہستہ آہستہ کر کے بھرنے لگا تھا۔ اگر کوئی نہیں پہنچا تھا تو لڑکے والوں کی گینگ۔ عمیر کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تیار تو وہ سب ٹائم پر ہی ہو گئے تھے، لیکن پتہ نہیں کہاں رہ گئے تھے، اور یہی چیز ان سب کی بے چینی کا سبب تھی۔ 2-4 دفعہ تو عمیر سے پوچھ بھی لیا تھا، جس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ دیکھا ہے تجھ کو جب سے میں تو ہل گیا، لگتا ہے میرے سینے سے دل نکل گیا۔ ارے جو بھی میں کہوں تجھے لگتا ہے کیوں غلط، تیرا دھیان کدھر ہے، یہ تیرا ہیرو ادھر ہے۔ کافی دیر سے دھیمے سروں میں بجتے میوزک نے جو ایک سحر ستاری کیا ہوا تھا، اسے سنگر کی چیختی ہوئی آواز نے توڑا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین اٹینشن پلیز۔ ساؤنڈ سسٹم میں سے گونجتی آواز پر بے ساختہ سب کی نظریں انٹرنس کی جانب مڑی تھیں، جہاں سے ہلکا ہلکا سا دھواں اڑتا نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہیوی بائکس کا فلاپ آئیڈیا۔ لڑکیوں نے منہ بنا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس انٹری پر اتنی شیخی بگا رہے تھے۔ بیزاری سے ہاتھ جھلاتی وہ پلٹنے کو تھیں، تبھی کسی ہارن کی آواز پر چونکی تھیں۔ یہ آواز بائک کی تو نہیں ہے؟ تو پھر؟ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی۔ بے چین سی نظریں انٹرنس پر جما دی تھیں، جہاں سے دھواں چھٹا تو سرخ رنگ کے کرتے اور سفید شلوار میں چنری گلے میں لپیٹے، آنکھوں کو چشمے سے ڈھکے، دھیمی رفتار سے سائیکل چلاتا جیسے ٹہلنے نکلا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، احمد ہی تھا، جس کی شخصیت کا روب اور ایٹیٹیوڈ وہاں موجود ہر شخص کو اپنے سحر میں جکڑنے کو کافی تھا۔ کہیں اوپر سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تھیں۔ مسکراتے ہوئے انگوٹھے سے اپنے پیچھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ سائڈ پر ہوا تھا، جہاں سے پھولوں اور لائٹوں سے سجا خراما خراما چلتا ہارن بجاتا رکشہ آتا دکھائی دیا۔ دائیں بائیں طرف سے آدھے باہر لڑکے حیدر اور ریاض نے 2 بورڈ ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے، جن پر جلی حروفوں میں حارث ویڈز چڑیل لکھا تھا، اور اس دلہن کی طرح سجے رکشے کو چلا بھی حارث خود ہی رہا تھا، جس کے برابر میں 2 سائیکلز اور بھی تھیں جنہیں اشر اور تیمور چلا رہے تھے۔ وہ بھی پھولوں سے بھری تھیں، جن کے آگے لگی ٹوکریوں میں شیشے کے گلاسوں میں کینڈلز اور مہندی رکھی تھیں۔ لڑکیوں نے ڈیفرنٹ کلرز کے غرارے بنوائے تھے، تو ان سب نے بھی یارانہ دکھاتے ہوئے ایک جیسی کپڑے بنوائے تھے ہر فنکشن کے لیے۔ ابھی سب ریڈ کرتا اور سفید شلوار میں گرین یلو کلر کی چنری گلے میں ڈالے، آنکھوں کو گوگل سے چھپائے، واقعی میں کسی ریاست کے سچ مچ کے خوبرو شہزادے لگ رہے تھے۔ صرف حارث ہی تھا جس نے گہرے نیلے رنگ کا کڑھائی والا کرتا زیب تن کیا ہوا تھا۔ جو 4 گھنٹے انہوں نے مینس سیلون میں جا کر وہاں بیچاروں کا سر کھایا تھا، ان کی محنت ان کے چمکتے چہروں سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ گانوں کی تیز آواز میں بھنگڑے ڈالتے وہ اسٹیج کی جانب جا رہے تھے، جن میں حارث بھی شامل تھا۔ کیمرہ مینز ایک ایک سین کو کیپچر کرنے میں بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ ڈھولک پہ تال ہے، پائل میں چھن چھن، گھونگھٹ میں گوری ہے، سہرے میں ساجن، میرے یار کی شادی ہے۔ ارے ہاتھ دھو بھابھی صاحبہ، وہ سب اسٹیج سے نیچے کھڑے مناہل کو کہہ رہے تھے، جو پہلے سے پیلے اور ہرے خوبصورت سے غرارہ سوٹ میں آچھی رنگ کا دوپٹہ پنوں سے سیٹ کیے اور پھولوں کے زیورات پہنے شان سے اس جھولے پر بیٹھی تھی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ وہ آگے آ کر ہاتھ بڑھا کر حارث کو اوپر آنے میں مدد دے، لیکن لڑکیوں کے مسلسل ان کی بات سے اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ تو خود چلا جا بھائی، یہ چڑیلیں مسلسل بھڑکا رہی ہیں، وہ نہیں آئے گی تجھے اوپر کھینچنے۔ تیمور نے ہمدردی سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئے گی، ضرور آئے گی۔ حارث نے بھی انہیں بھرپور تسلی دلائی تھی، جیسے خود سے زیادہ اس پر اعتماد ہو۔ دونوں طرف سے پرزور ہوٹنگ کی جا رہی تھی اور جیت آخر میں لڑکے والوں کی ہوئی تھی۔ آخر کو کب تک وہ وہاں کھڑے رہتے؟ ناچار مناہل نے اٹھ کر اپنا مہندی اور چوڑیوں سے سجا نازک سا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا، اور صرف اتنی سی بات پر ہی لڑکوں نے چیخ چیخ کر سیڑھیاں بجا کر ہال سر پر اٹھا لیا تھا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا، اور پھر ساتھ چلتے ہوئے دونوں اس جھولے پر براجمان ہو گئے تھے۔ یقین نہیں آ رہا مجھے تو، حارث نے بیٹھتی دھیمی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ پورے 1 ہفتے بعد ان دونوں کو ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، ورنہ تو دونوں طرف سے اتنی سخت نظر رکھی جا رہی تھی کہ ملنا تو دور کی بات، بمشکل ہی وہ ایک دوسرے کو دیکھ پاتے تھے۔ کس بات کا؟ اس نے بھی ہلکی آواز میں پوچھا۔ یہی کہ تم سچ میں مناہل ہو۔ تو اس میں یقین نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ اس کے انداز میں بے نیازی تھی۔ اتنی خوبصورت مناہل آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھی میں نے، ہمیشہ ہی تمہیں سادہ حلیے میں دیکھا ہے، لیکن آج سچ میں بے حد پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی طرف ہلکا سا رخ موڑے، نظروں میں اس کا حسین مکھڑا بھرتے وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا۔ مناہل کے چہرے پر گلابی سے بکھر گئی تھی۔ اب یہ مت سمجھنا کہ میں بھی تمہاری تعریف کروں گی،
اس نے فوراً ہی نخوت سے کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں جانتا ہوں اچھے سے، میری مناہل کبھی ایسے کر کے مجھے آسمان پر نہیں پہنچائے گی۔ حارث نے میری مناہل پر زور دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ کرو کرو اور باتیں کرو۔ ایک ہاتھ گال تلے رکھے وہ سب مزے سے ان دونوں کی سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی گڑبڑا گئے تھے۔ نازش اور سہرش بیگم نے آگے آ کر ان کے ہاتھوں پر رکھے پان کے پتوں پر مہندی لگا کر ہزاروں روپے سر سے وار کر نظر اتاری تھی۔ باری باری سب نے مہندی لگا کر مٹھائی کھلائی تھی۔ چلو ہاتھ آگے کرو۔ حارث کے برابر میں بیٹھی گولڈن اور سی گرین کے غرارے میں ملبوس زرنور نے تحکم سے اسے کہا تھا، جو اس نے ان سب کے لاکھ منع کرنے اور خبردار کرنے کے باوجود بھی آگے کر لیا تھا، جس پر زرنور نے پیارا سا لیکن چھوٹا سا کنگنا باندھ کر 10-12 ڈھیلی سی گانٹھ لگا دی تھیں، تاکہ شادی کے بعد جب کنگنا کھلائی کی رسم ہو تو مناہل کو کھولنے میں آسانی ہو۔ اور مناہل کا کنگنا انوشے نے باندھا تھا، ٹائٹ سا اور کافی گٹھانوں والا۔ زرنور نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سب سے چھوٹی انگلی پر مہندی لگانے کے بعد اسے پکڑ لیا تھا۔ نکالو اب 10,000۔ اس کے شائستگی سے مطالبہ کرنے پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ لو بھائی، شروع ہو گیا فقیرنیوں کا بزنس۔ اس چھوٹی سی انگلی پر مہندی لگانے کے 10,000؟ ہاں تو تم سے کون مانگ رہے؟ خاموش کھڑے رہو، لائبہ نے ڈپٹ کر کہا۔ نور بانو، میری انگلی بھی پکڑ لو، قسم سے پورے 50,000 دینے کو تیار ہوں۔ حیدر نے فوراً سے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ فکر مت کرو، تمہاری باری پر اتنے ہی لینے کا ارادہ رکھتی ہوں میں۔ اس نے حیدر کو جواب دینے کے بعد پھر سے حارث سے مطالبہ کیا تھا۔ یہ تو سالیوں کی رسم ہے حارث، نیک تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ ان کی پرزور انکار کی بنا پر ماہین نے اسے شرارت سے کہا تھا۔ کون سی رسم، کہاں کا نیک؟ یہ تو سیدھا سیدھا لوٹ مار کا کیس ہے۔ دے رہے ہو پیسے؟ وہ اپنی آخری وارننگ پر اتر آئی تھی۔ لے لو بھائی، تم نے جان کہاں چھوڑنی ہے میری لیے بغیر۔ حارث نے ہار مانتے ہوئے جیب سے اپنا والیٹ نکالا تھا۔ ہاتھ میں ڈھیر سارے نیلے ہرے نوٹ لہراتے ہوئے اس نے ان سب پر جتاتی ہوئی نظر ڈالی تھی۔ اس غریب آدمی کو لوٹنے کا آغاز اس رسم کے ذریعے کر دیا گیا تھا۔ سب ہم خیال تھے، اب ہماری باری۔ کہتے ہوئے جب وہ لوگ رسم کرنے اسٹیج پر چڑھے تو احتیاطاً لائبہ اور انوشے نے مناہل کو وہاں سے اٹھا کر نیچے رکھے صوفوں پر بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ ان بدتمیزوں سے کوئی بعید نہ تھا، اور ہوا بھی وہی جس کی سب کو توقع تھی۔ احمد تو رسم کر کے اور بڑا سا مٹھائی کا پیس اس کے منہ میں ٹھونس کر سائڈ پر ہو گیا تھا، لیکن اب پیچھے وہ لوگ تھے جو آستینے چڑھائے مہندی کی پوری تھالیاں اٹھائے اس کا چہرہ رنگین کرنے کے در پہ تھے۔ وہ ہڑبڑا کر سب کو باز رہنے کی تلقین کر رہا تھا، کیونکہ مہندی کا رنگ خاصا پکا ہوتا ہے، اترنے میں ہی کافی دن لگ جاتے ہیں۔ وہ اپٹن تھا جو اتر گیا تھا، یہ مہندی تھی جس نے لاکھ کوششوں کے بعد بھی پھیکا نہیں پڑنا تھا۔ دیکھ، آج مہندی کا دن ہے، اس لیے مہندی تو تجھے لگوانی ہی پڑے گی تاکہ ہم بھی اپنی رسم پوری کر سکیں۔ اشر آج دل کھول کر اس سے بدلہ لینے میدان میں اترا ہوا تھا۔ اس کی شادی میں سب سے زیادہ حارث نہیں تو تنگ کیا تھا اسے، اب وقت آیا تھا اس سے گن گن کر حساب بے باک کرنے کا۔ ہاں تو انسانوں کی طرح ہاتھ پر لگاؤ نا، چہرہ کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس نے جھولے پر رکھا چھوٹا سا رنگین کور اور شیشوں سے بنا کشن کو اٹھا کر جیسے ڈھال کے طور پر سامنے کیا تھا۔ ہر حال میں اپنے چہرے کو بچانا تھا۔ پھر 1000 منتوں اور ترلوں کے بعد شیرٹن میں ڈنر کے بدلے اسے بخشنے پر تیار ہوئے تھے۔ کھانا ایک واحد چیز تھی جسے کھانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے اور جسے کھلا کر ان سے کوئی بھی بات منوائی جا سکتی تھی، بھوکے نہ ہو تو۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کتنی ایپیسوڈز مزید آنی ہے، تو 750 پیجز ہو گئے ہیں اور ٹوٹل اس کے 1150 صفحے ہیں، تو حساب لگا لیں ابھی کتنے رہتے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ ہو گئے، آدھے سے بہت زیادہ ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ 10 ایپیسوڈز مزید آ جائیں گے شاید، ہے نا؟ یا تو 7، اتنا ہی کچھ ہوتا ہے حساب۔ خیر جی، ان کی شادی ہو رہی ہے اور حیدر وہ اور اچھا 2 کپل رہ گئے ہیں، ان کی بھی ہو جائے گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ریاض پروپوز کیوں نہیں کر رہا، اپنی فیملی کو ان کے گھر کیوں نہیں بھیج رہا؟ مطلب وہ کیوں چاہتا ہے کہ پہلے ہمارا نا افیئر چلے اور پھر شادی ہو؟ بھئی تمہیں پسند ہے تو مجھ سے شادی کر لو، بات ختم۔ پر نہیں، خواہ میں نا ایسا ہی ہے نا۔ اور حیدر کو بھی اب یشوا پسند ہے، لیکن نہیں، وہ بھی اب ایویں ہی تنگ کرے گا۔ الٹے کام ہے بھائی ان کے۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔